ٹھیک ہے، تو راشد محمود صاحب، یہ دل بڑا کرنے کو آپ تیار ہیں؟ یہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ چونکہ پیپلز پارٹی غیر مشروط معافی کا مطالبہ آپ لوگوں سے کر رہی ہے، اور مولانا صاحب نے آج اپنا آخری بیان دے دیا، انہوں نے کہا کہ اب جو رابطہ کریں گے وہ زرداری صاحب کریں گے ہم سے۔ تو اب یہ صورتحال، یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا پھر اگر دونوں فریق اپنی اپنی ضد پر ڈٹے رہیں گے؟ کرتا ہوں، میں نے بڑے انہماک سے اپنے دونوں ساتھیوں کی گفتگو کو سنا، اور میں بڑی دل سے عزت کرتا ہوں محترمہ سسوی پلیجو صاحبہ کی، اور ان کے لیے احترام ہے، وہ اچھی پارلیمنٹیرین ہیں۔ لیکن آج دل بڑا کرنے کا جو بات تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابتدا کر دی ہے۔ حالانکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پی ڈی ایم اب ختم ہو چکی اور پی ڈی ایم اب ٹوٹ چکی، لیکن جو آج مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کا اہم حصہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ملک اس وقت خدا نخواستہ عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، ملک اس وقت خطرے میں ہے، ملک کی معیشت خطرے میں ہے، اور غریب آدمی کی زندگی جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، ان حالات میں پاکستان پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان کا عوام پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہا ہے، اور مولانا صاحب نے کہا کہ آئیں اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ان چیزوں کو ہم حل کر کے آگے بڑھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی آفر کی ہے پی ڈی ایم کے صدر نے، اور آخری حد تک وہ چلے گئے ہیں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اے این پی اور نون لیگ اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، لیڈر آف دا اپوزیشن کے عہدے سے اور باقی چیزوں سے اب وہ باہر نکل آئے گی۔ اب وہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، پارلیمان کے لیے، اور خاص طور پر غریبوں، مسکینوں، ہاریوں اور مزدوروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آئیں گے۔ کل بلاول صاحب نے آپ کی جماعت پر بھی اعتراض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو شو کاز کیوں نہیں ملا جب آپ نے جی ڈی اے اور پاکستان تحریک انصاف سے سندھ میں الیکشن الائنس بنایا، ان کے ساتھ اتحاد کیا، مل کر الیکشن لڑا اور پیپلز پارٹی کے خلاف لڑا، تو وہاں پر پھر ظاہر ہے آپ لوگوں کو نہیں ملا شو کاز۔ کل انہوں نے ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں اس کا، تو مولانا صاحب نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس پر میں سمجھوں گا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی معلومات یا بہت کم ہے، یا ان کے آس پاس کے لوگ ان کو معلومات نہیں دیتے۔ بلاول صاحب جس حلقے سے اس وقت ایم این اے ہیں، اسی حلقے کے انتخابی رزلٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ بلاول صاحب کے بعد سیکنڈ نمبر پر ووٹ میں نے لیے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ووٹ پی ٹی آئی نے لیے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی میرے مقابلے میں نہ ہوتی تو یہ رزلٹ نہ ہوتے جو اس وقت دیے گئے تھے۔ لاڑکانہ سٹی میں جو معظم عباسی صاحب جیتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہرا کر، ان کا بھی مقابلہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ اگر واقعی ہمارا کوئی اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا تو میرے مقابلے میں پی ٹی آئی نہ ہوتی، معظم عباسی صاحب کے مقابلے میں پی ٹی آئی نہ ہوتی، اور رزلٹ نتائج آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ لیں۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جب ووٹ ہم سے مانگنا ہوتا ہے آ جاتے ہیں، ہم سے ووٹ مانگتے ہیں، لیکن جب اتحاد کی بات ہوتی ہے تو وہ نہ خود اتحاد کرتے ہیں نہ کسی اور سے ہمیں اتحاد کرنے دیتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ ایک لاڑکانہ کا حلقہ اتنا بھاری کیوں ہے، اب تک بلاول صاحب اس کو کیوں نہیں بھلا پا رہے کہ ایک حلقے کی وجہ سے وہ پورے ملک کی سیاست، پورے ملک کی پی ڈی ایم کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ تو لاڑکانہ میں ایسی کیوں نوبت آئی کہ پیپلز پارٹی لاڑکانہ سے ہار رہی ہے؟ ایسی کیوں نوبت آئی کہ لاڑکانہ کا عوام پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں کر رہا؟ یہ سوالات مجھ سے کرنے کے نہیں، یہ جناب بلاول صاحب سے کرنے کے ہیں کہ آپ لاڑکانہ میں ڈیلیور کرتے تو آپ کو جے یو آئی کے ووٹ کی ضرورت پڑتی۔ سسی صاحبہ سے کریں گے، لیکن ان کا اعتراض صرف جے یو آئی پر نہیں تھا بلکہ مسلم لیگ نون پر بھی تھا کہ وہ سینٹ میں کے سیٹوں پر جو سیٹلمنٹ ہوئی پنجاب اسمبلی میں۔ بہرحال ذرا حکومت کا اس پر موقف جانتے ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ۔ اب یہ میرا جی راشد صاحب، میں آپ کی طرف واپس ارباب جہانگیر صاحب کوئکلی جلدی سے کمپلیٹ کر لیں آپ، پھر میں شاندانہ صاحبہ کی طرف جاؤں، بہت دیر سے ویٹ کریں گے۔ نہ میرا خیال یہ ہے کہ آج راشد صاحب کی آواز چلی گئی، چلیں میں آپ کی طرف میں راشد محمود صاحب سے ذرا ان کے جواب بھی لیں۔ راشد صاحب، مولانا صاحب نے ابھی تک یہ کلیئر کیوں نہیں کیا کہ یہ لانگ مارچ کو استعفوں سے نتھی کیوں کیا گیا؟ یہ کس کی تجویز تھی اچانک جو اجلاس میں استعفوں کی بات کی گئی؟ اور پھر آپ لوگ کی تیاری تھی، آپ تو پہلے بھی آزادی مارچ دھرنا کر چکے ہیں نون لیگ کی، اور آپ کی تیاری نہیں تھی دھرنے کی، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو استعفوں سے نتھی کر کے اور پیپلز پارٹی کو پھر سنگل آؤٹ کر دیا۔ راشد صاحب، ارباب جہانگیر صاحب، سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کی ہماری بہن نے جو
موقف اختیار کیا اس پر تھوڑا سا ایک سیکنڈ کا ریسپونڈ کرنا چاہوں گا، پھر اپنی بہن سسوی پلیجو صاحبہ کو ریسپونڈ کرنا چاہوں گا، پھر آپ کے سوال پر آتا ہوں۔ جی انہوں نے کہا کہ ہمیں طاقتور اپوزیشن چاہیے جو نعرے لگائے اور عملی کام کرے، تو میں تو حیران ہوں کہ کس منہ سے میری بہن طاقتور اپوزیشن کی بات کر رہی ہیں اور کی بات کر رہی ہیں اور نعروں سے ہمیں دور رکھنے کی بات کر رہی ہیں۔ 4 مہینے تک خان صاحب پر کیا کرتے رہے، کس منہ سے تنبیہ کر رہی ہیں کہ ہم بہتر اپوزیشن کریں، نعرے نہ لگائیں، حالانکہ خان صاحب کے 4 مہینے کنٹینر کے کیا تھے؟ حالانکہ آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، وہ قوم سے ڈھکا چھپا نہیں، پارلیمنٹ سے جو کچھ آپ نے کیا قوم سے ڈھکا چھپا نہیں، ڈی ایس پی کو آپ نے مارا وہ قوم سے ڈھکا چھپا نہیں۔ شیخ رشید صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں وہ فرما رہے تھے مارو، مار دو، جلاؤ، گھیراؤ، اور یہ ساری چیزیں آپ کر رہے تھے، اور آج ہمیں آپ کہتے ہیں کہ نعرے اور عملی اپوزیشن کا کام کریں۔ اور میں تو حیران ہوں۔ پھر کہا کہ پرانے پاکستان کی تک کر رہے ہیں اور مشرف کے لائے ہوئے بندے تھے، جب یہ جہاز بھر کے میں نے آپ کے لیے ایک ضمنی سب بات لیے، یہ لوگ صرف کہتے ہیں عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے۔ کل جس طرح پورا ملک جام ہو گیا تھا، آج تک بہت کئی شہر جام ہیں، ابھی تک حکومت نے عملی طور پر کسی علاقے کو، کسی روڈ کو کھلوانے کی کوشش کی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے کسی کارکردگی پر بولنا میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آئینہ دکھانا ہے۔ کون سی کارکردگی ہے جس پر ہم بات کریں؟ میری بہن ابھی جہانگیر ترین کے لیے کہہ رہی تھی کہ مشرف ان کو لائے تھے اور پرانے پاکستان کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ عمران خان صاحب کے لیے جہاز بھر بھر کے لا رہے تھے، اس وقت ان کو کیوں نظر نہیں آیا کہ یہ مشرف کا آدمی ہے؟ اب آتے ہیں میری بہن سسوی پلیجو صاحبہ کے لیے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ گڑی خدا بخش نہ آئے۔ آپ نے یوم تاسیس کا پروگرام ملتان میں کیا اور پورا ملتان بلاک تھا، ہم ہی تھے جنہوں نے کھلوا کر آپ کا یوم تاسیس کا پروگرام کیا۔ اسٹیج پر کھڑے رہے، پھر آپ نے گڑی خدا بخش میں محترمہ کی برسی کی، جے یو آئی کا پورا وفد شامل تھا۔ اب جے یو آئی کا یہ کام رہ گیا تھا یا پی ڈی ایم کے سربراہ کا کہ آپ کی یوم تاسیس کے پروگرام بھی اٹینڈ کرے، آپ کے سانحہ کارساز کے پروگرام بھی اٹینڈ کرے، محترمہ کی برسی کے بھی اٹینڈ، پھر بھٹو صاحب کی جو ہے ورسی کے پروگرام اٹینڈ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا شیڈول ہوتا ہے اور شیڈول کے مطابق وہ آگے بڑھتے ہیں اور شیڈول کے تحت ان کا اپنا شیڈول ہوتا ہے۔ میں بصد احترام آپ کے اس سوال پر آ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب بھی ایک عملی قدم اٹھایا ہے پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے۔ مولانا صاحب نے اب بھی ایک موقع دیا ہے۔ جے یو آئی کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے کتنی نہیں ہے آپ کے سامنے ہے۔ جے یو آئی اکیلے 15 کامیاب ملین مارچ کر چکی، جے یو آئی اکیلے آزادی مارچ کر چکی۔ تھا آپ کے سامنے تھا جب لانگ مارچ کا اعلان ہوا تو مولانا صاحب کے ایک طرف محترمہ مریم نواز صاحبہ کھڑی تھیں، ایک طرف جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے تھے۔ جب بات آئی استعفوں کی تو اس وقت 10 جماعتوں میں 9 جماعتوں کی رائے تھی کہ استعفے دینے چاہیے اور 1 جماعت کی رائے تھی کہ استعفے نہیں دینے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سی سی میں جانا ہے اور وقت دے، تو ہم نے ان کو وقت دیا، آپ سی سی میں جائیں۔ کل ان سی سی ہوئی ہے، کل ان کے سی سی کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس پر آج رد عمل آ گیا ہے کہ بھائی آپ آئیں، اور درمیان اگر چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے ہیں تو وہ بھی بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مولانا صاحب کو کیا جواب دیتی ہیں۔